الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمڑے کے موضوع پر مسح کرنا، اس پر تواتر عملی ہے، یعنی پوری امت مسلمہ چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے پر متفق ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنے کی روایت مجھے کم سے کم 70 صحابہ سے ملی، اور اہل سنت والجماعت جو ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ تفضیل الشیخین، یعنی شیخین کی فضیلت کو تسلیم کرنا۔ شیخین میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حب الختانین، ختانین یعنی حضور علیہ السلام کے جو داماد ہیں حضرت عثمان اور حضرت علی، ان سے محبت کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور تیسری مس الخفین، یعنی چمڑے کے موضوع پر مسح کرنا۔ تو یہ 3 نشانیاں اہل سنت والجماعت کی، تفضیل الشیخین، حب الختانین اور مسح الخفین۔ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث پاک ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں انہ وضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، فتوضا، آپ نے وضو کیا، ومسح علی خفیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موضوع پر مسح کیا۔ فقال لہ، تو میں نے آپ سے جب پوچھا، فقال انی ادخلتہما طاہرتین، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان کو طہارت پر پہنا تھا، یعنی میں نے ان کو وضو پر پہنا تھا۔ اسی طرح حضرت حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں بال جریر، حضرت جریر نے پیشاب کیا، ثم توضا ومسح علی خفیہ، پھر انہوں نے کیا ہے جب وضو کیا تو موضوع پر مسح کیا۔ فقیل اتفعل ھذا، تو ان سے کہا گیا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فقال نعم، تو انہوں نے کہا ہاں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا کہ بالا ثم توضا، آپ نے جب پیشاب کے بعد وضو کیا، مسح علی خفیہ، تو آپ نے بھی اپنے موضوع پر کیا ہے مسح کیا تھا۔ اور یہ حدیث پاک بھی بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح علی خفیہ، موضوع پر مسح کیا ہے، اور یہ روایت بھی بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو موضوع پر مسح کرنا، یہ پوری امت مسلمہ جو ہے اس پر کیا ہے متفق ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ موضوع پر مسح کتنی دیر کر سکتے ہیں، موضع کے اوپر جو مسح کی مدت ہے وہ کس قدر ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ ایام ولیالیہن للمسافر، اگر بندہ مسافر ہے تو 3 دن اور 3 راتیں کیا ہے وہ مسح کر سکتا ہے۔ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، اور 1 دن اور 1 رات للمقیم، مقیم کے لیے ہے، یعنی مقیم ہے تو 1 دن اور 1 رات، اگر مسافر ہے تو 3 دن اور 3 راتیں وہ مسح کر سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی حدیث پاک مشکات کے اندر موجود ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخص للمسافر ثلاثۃ ایام ولیالیہن، مسافر کے لیے جو رخصت دی تو 3 دن اور 3 راتوں کی، وللمقیم یوما ولیلۃ، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کی جو ہے وہ مدت مقرر کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب مسح کیسے کرنا ہے؟ ایک دفعہ آپ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد کیا ہے آپ موزے پہن لیں، اس کے بعد جب آپ کیا ہے وضو کریں گے تو اس میں موزے اتار کر پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے کیا ہے موضوع پر مسح کر لینا ہے۔ مسافر ہیں تو 3 دن 3 راتوں تک کرنا ہے، مقیم ہے تو 1 دن اور 1 رات تک مسح کرنا ہے۔
اب مسح کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی یہ 3 انگلیاں جو ہیں یہ بھگو کر پاؤں کی انگلیوں کے اوپر رکھ دینے ہیں، یعنی انگلیوں کی طرف یہ تینوں انگلیاں اس طرح پاؤں پر لگنی چاہیے، تھیلے بھی اوپر اٹھا کر رکھنی ہے، تو یہ اس طرح خط کھینچ کر ٹخنے کی طرف لے جائے، اسی طرح پھر دوسرے پاؤں پر بھی مسح کر لیں۔ تو اب یہ مسح آپ کا ہو جائے گا۔ مدت کس طرح ختم ہو جائے گی؟ مقیم جو ہے اس کی 1 دن اور 1 رات کی جب مدت ختم ہوگی، اگر وہ اس وقت وضو کی حالت میں ہے تو موزے اتارے، پاؤں دھو کے پھر پہن لے، پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح مسافر کے لیے بھی ہے، لیکن جب اگر دونوں کی مدت ختم ہوتی ہے، اس وقت وہ وضو میں نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، موزے اتار کے پورا وضو کرنے کے بعد پھر دوبارہ ان کو موزے پہننے ہوں گے۔ اسی طرح مسح جو ہوتا ہے یہ موزے کے اوپر والی طرف کرنا ہوتا ہے، پاؤں کی یہ جو اوپر والی سائیڈ ہوتی ہے، نیچے یا اگل بغل میں مسح نہیں کرنا ہوتا، اوپر مسح کریں گے۔ اسی طرح 3 انگلیاں یہ اوپر لگنی چاہیے، پھر کیا ہے مسح ہوگا۔ اسی طرح موزہ اتارنے سے کیا ہے، مسح کیا ہے ٹوٹ جاتا ہے، کہ اگر آپ نے موزہ اتار دیا یا خود بخود اتر گیا تو آپ کا مسح ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ اس وقت کیا ہے وضو کی حالت میں ہیں تو پاؤں دھو کر دوبارہ موزہ پہن لیں، مدت شروع ہو جائے گی، لیکن اگر وضو نہیں ہے اور موزہ اتار دیا یا خود اتر گیا تو پھر دوبارہ مکمل وضو کر کے پھر کیا ہے موزہ پہننا ہوگا۔ اسی طرح مدت مکمل ہونے سے بھی مسح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وضو میں ہیں تو پاؤں دھو کے موزہ پہن لیں، پھر مدت شروع ہو جائے گی۔ اگر بغیر وضو کے ہے تو پورا وضو کر کے پھر موزہ پہن لیں تو پھر سے مدت آپ کی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ آسانی اور آسائش ہمیں شریعت نے دی ہے، خاص کر آج کل سردی کے موسم میں ہمیں اس پر کیا ہے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات ہم سب سے کیا ہے راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔